بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلائی کاظم کی جن کی ولادت 1300 ہجری میں ہوئی تھی اور وفات 1378 میں ہوئی تھی۔ 78 سال عمر پائی انہوں نے قمری اعتبار سے، اور حرم معصومہ قوم کے سامنے جو قم نو کا قبرستان ہے وہاں پہ ان کی قبر ہے۔ میں نے اختصار کے ساتھ ان کی شخصیت سے متعلق بیان کیا، ورنہ ان کے جو شخصیت کے قرآنی پہلو ہیں اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی، لیکن ایک بات جو اس آیت قرآن سے ہم آہنگ ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن کسی شہر کے امام جمعہ کے ہاں ان کی دعوت تھی، تو ویسے انسان جیسے آپ کو ایک خاص وقت میں بھوک لگتی ہے، لیکن کھانے کا ایک وقت ہے، تقریباً اس کے آس پاس انسان کو طلب بھوک محسوس ہوتی ہے۔ اب شام کے وقت ان کے ہاں کھانے کی دعوت تھی، اور یہ عصری میں ان کو شدید بھوک ستانے لگی، یہاں تک کہ مغرب سے پہلے مسلسل اور جب یہ چاہتے کہ کچھ کھا لیں تو ان کے دوست تھے کہ جانا ہے وہیں پہ کھانا کھائیں گے آپ، وہ کہتے ہیں میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں بھی کھانا کھا لوں۔ یہاں تک کہ جب مغرب کے بعد اپنے میزبان کے یہاں گئے تو وہاں ان کی بھوک مٹ گئی، دسترخوان پہ بہت اچھے اچھے کھانے لگے ہیں لیکن ان کا جی نہیں چاہ رہا۔ وہ سب کہیں کہ کچھ کھانے کا مجھے رغبت نہیں ہو رہی، میں دل تنگی ہو رہی ہے کہ کچھ کھاؤں۔ اصرار کیا حد سے زیادہ کہ 2 لقمے اٹھا لیجیے، تو میں 2-3 لقمے اٹھا لی، لیکن اس کے کھانے کے بعد طبیعت بوجھل ہو گئی، جیسے دل پہ آ کے کوئی چیز ٹھہر جاتی، یہاں تک کہ آدھی رات تک مضطرب رہے، بے چین رہے، تنگ رہے، تکلیف میں رہے۔ پھر اپنے ساتھی سے کہا کہ پانی گرم کروا دیں کہ میں پیوں، کہ یہ لقمے میرے معدے تک پہنچ جائے، کچھ میری طبیعت بحال۔ بالآخر پانی لیا، پھر آنکھ لگ گئی، اور زندگی میں پہلی دفعہ ان کی صبح کی نماز قضا ہو گئی۔ طلوع آفتاب کے بعد آنکھ کھلی، لیکن ایک خواب دیکھا، اور خواب میں پیغمبر اسلام کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت نے فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے دسترخوان کی طرف ہاتھ بڑھانے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ یہ مباح ہے یا مشکوک لقمہ۔ تم نے ایک ایسے شخص کے گھر میں کھانا کھایا، مہمان بنے، دسترخوان پر بیٹھے کہ جو لوگوں کے واجبات کو، مال خدا یعنی زکوٰۃ، مال امام یعنی خمس کو ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، سو مبادا کی توفیق تم سے واپس نہ لے لی جائے۔ بس تقوی ایک طرف انسان کو بہت کچھ دیتا ہے، دوسری طرف پھر اپنے اس استعداد کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے، مبادا یہ توفیق چھن جائے۔ اور توفیق چھننے کے لیے ضروری نہیں کہ انسان بڑے بڑے گناہ کرے، بس اوقات ایسی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتیں، میں نے پہلے بھی شاید اشارہ کیا، انسان سے سرزد ہوتی ہیں کہ اس کی توفیقات سلب ہو جاتی۔ آیت اللہ حسین مظاہری کے پاس ایک جوان آیا، اور ایسا جوان کہ جو قرآن سے بہت انس رکھتا تھا، بہت شوق اور رغبت سے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، لیکن ایک مرحلے میں نہ صرف قرآن بلکہ نہج البلاغہ
دعائیں معصومین علیہ السلام کی بالخصوص صحیفہ سجادیہ سے اس کا ایک تعلق تھا. لیکن ایک مرحلہ ایسا ہے کہ ہر چیز سے ایک بے رغبتی ہوگی، دل میں ایک سختی آ گئی، دعاؤں کی طرف رغبت ختم ہو گئی. اب مہینے گزر جاتے اور نہ دعائیں کو میل پڑتا، نہ کوئی دوسری دعا، نہ صحیفہ سجادیہ سے قریب جاتا، نہ تلاوت کرتا، نہ تہجد کی توفیق رہی. بمشکل خود کو واجب نمازوں کے لیے آمادہ کرتا تھا. تو یہ پریشان رہنے لگا کہ کیا بات ہے، پہلے میں ذوق اور شوق سے مستحبی روزے رکھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، عبادات، مناجات، اور اب واجبات بھی مشکل سے ادا کر رہا ہوں. تو یہ آیت اللہ حسین مظاہری کے پاس گئے. انہوں نے فرمایا کہ اپنا محاسبہ کرو، لگتا ہے کہ تم سے کوئی ایسا کام سرزد ہوا کہ توفیقات سلب ہو گئی. تو ان کا مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی، کوئی ایسا کام نہیں کیا. کہ یہ ممکن نہیں ہے، جو تم بتا رہے ہو حتمی طور پر تم سے کچھ نہ کچھ سرزد ہوا ہے. اپنا محاسبہ کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا. وہ جوان کہتا ہے کہ میں سوچتا رہا، اور سوچنے کے بعد ایک بات مجھے یاد آئی کہ ایک مرتبہ کسی مجلس میں، اختتام مجلس پر بانی مجلس کی طرف سے کھانے کا اہتمام تھا، نیاز کا اہتمام تھا. تو منتظمین نے کہا کہ چونکہ افراد زیادہ ہیں اور ظرف کم ہے، برتن کم ہے، اس لیے دو مومن ایک پلیٹ میں باہم شریک ہو جائیں. اور کہا میرے سامنے دسترخوان پہ ایک بزرگ تھا، بوڑھا تھا. مجھے تیز کھانے کی عادت تھی، اور ابھی اس بزرگ نے بمشکل ایک دو لقمے اٹھائے ہوں گے، تو میں جلدی جلدی وہ کھا گیا اور پلیٹ خالی ہو گئی، چاول تھے. تو کہا کہ جب میں اٹھنے لگا تو اس بزرگ نے مجھ سے کہا کہ موفق نہ شوی، کامیاب نہ ہو. تو میں ہنستا اٹھ کے چلا گیا کہ میں نے کیا دو لقمے زیادہ کھا لیے. تو بزرگ کو غصہ آ گیا. کہ لیکن وہ دن اور اب تک میں سوچ رہا ہوں کہ وہ توفیقات سلب ہو گئی. کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتیں، محفل میں کسی کی دل آزاری، ایسا لفظ کہ اس کی دل شکنی ہوگی، دل حرم خدا ہے، قلب مومن عرش خدا ہے. کوئی ایسا جملہ اسے کہہ دے کہ وہ دکھی ہو جائے، رنجور ہو جائے، محزون ہو جائے، خدا ناراض ہو جاتا ہے. سو اس قبیل کی اور بہت ساری چیزیں. تو مومن قیس ہوتا ہے، مومن آگاہ ہوتا ہے، مومن بصیر ہوتا ہے، مومن دانا ہوتا ہے. مومن سے متعلق کہا گیا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو کہ مومن نور خدا سے دیکھتا ہے، مومن کا قلب روشن ہوتا ہے. سو مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان دقتوں کو، ان باریکیوں کو ملحوظ رکھے، ان کا خیال رکھے. تقوی انسان کی حفاظت کرتا ہے، لیکن خود اس تقوی کی نسبت احتیاط شرط ہے. اور تقوی کو جو سب سے زیادہ جو چیز نقصان پہنچا سکتی ہے وہ لقمہ حرام ہے، جس کی میں نے ابھی مثال اس لیے دی چونکہ کل واقعہ بیان کیا تو میرے ذہن میں رہا کہ یہ چیز ضرور عرض کروں. اس کی نسبت حد المقدور، ایسا شخص کہ جو واجبات کو ادا نہیں کرتا، کوشش کریں اس کے مہمان نہ بنے. ایسا شخص کہ جو حلال و حرام کی رعایت نہیں کرتا، کوشش کریں کہ آپ اس کے مہمان نہ بنیں، اس کی میزبانی کو قبول نہ کریں.
ایسا شخص کہ جس کا ایسا شعبہ ہے. خود مرحوم اقبال بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے کچھ عرصہ بینک کی ملازمت شروع کر دی، تو اس دوران میں میری ماں نے مجھے اپنا دودھ پلانا چھوڑ دی اور ایک بکری کا دودھ دینا شروع کر دیا مجھے، اس لیے کہ ان کی ماں حد درجہ رعایت کرتی تھی. بالآخر یہ سوچ کر کے کہ بینک کی نوکری میں چونکہ سود کا کاروبار ہوتا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، تو اس کو جائز بھی ثابت کر لیا جائے. بہت سارے کام جائز ہیں کہ آپ جائز کام کریں، ہر جائز کام تو انسان نہیں کرتا. بہت سارے جائز کاموں سے بھی ہاتھ اٹھانا پڑ جاتا ہے. اب میں مثالیں نہیں دیتا آپ کو کہ آپ پریشان نہ ہو جائیں کہ اچھا یہ بھی جائز تھا. عام طور پر ہمارے یہاں شاید معاشرے میں ان کو بہت شدت سے وہ ایک خاص جہت پہ رکھ دیتے ہیں. اچھا حرام کام کو اتنا زیادہ وہ ان کی نسبت احتیاط نہیں کی جاتی جتنی بعض جائز یا پھر مکروہ کاموں کو. میں ایک نیا مسئلہ اور نئی شکنی شروع کرنا چاہتا، ورنہ آپ کو اندازہ ہو جاتا کہ ہمارے معاشرے میں چیزیں درہم برہم ہیں بہت زیادہ. لقمہ انسان ساز ہے اور یہی لقمہ انسان سوز بھی ہے. ایک طرف انسان کو بناتا ہے، دوسری طرف انسان کو ختم بھی کر دیتا ہے یہ لقمہ. اس لیے آپ دیکھیں مولا متقیان کا خط ہے ناج البلاغہ میں. آپ کے گورنر تھے عثمان بن حنیف، انہوں نے صرف ایک امیر شخص کی دعوت میں شرکت کی اور حضرت نے ایسا تنبیہی خط لکھا کہ آپ دیکھ لیں. عثمان بن حنیف سے محبت بھی بہت کرتے تھے، لیکن ایسا خط کتنی تنبیہ کی اور اتنے سخت الفاظ استعمال کی. آپ خود مطالعہ کر لیجیے ناج البلاغہ میں، ساری چیزیں ہم عرض نہیں کر سکتے. اس ضمن میں بہت سارے واقعات بھی ہیں، میں اجمالاً ایک اشارہ کر دوں کہ یہ لقمہ حرام انسان سے کیا کچھ کروا سکتا ہے. یہ چونکہ فذکر ان الذکر تنفع للمؤمنین کہ مومنین کو یاد دہانی کرو کہ یہ ان کے لیے مفید ہے. اسباب یاد دہانی میں یہ بات شاید کبھی کسی محفل میں عرض کی ہو. ہارون الرشید کا ایک وزیر تھا فضل ابن ربیع. ایک دن ہارون نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ یہ قاضی ابو یوسف بہت باصلاحیت آدمی ہے، کاش کہ یہ ہماری حکومت کا حصہ بن جاتا. اگر یہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لیتا تو ہماری حکومت کو 4 چاند لگ جاتے، ہم اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے. دوسری میری بڑی حسرت تھی کہ کاش میرے بیٹوں کو پڑھاتا، امین کو، مامون کو، قاسم کو، معتصم کو، ان کی تدریس کرتا. ادبیات میں باقی چیزوں میں نے اس کی بہت تعریف سنی. تو آپ کہیں تو قبول کر لے گا کہ میں پچھلے کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں، لیکن ہمیشہ میری بات کو رد کر دیتا ہے کہ چلے میں یہ کام کرتا ہوں. ہارون نے کہا کہ جو کام میں نہیں کر سکا 4-5 سال سے وہ تم کیسے کر سکتے ہو؟ کہ مجھے تعجب ہے کہ یہ کام آپ کیوں انجام نہیں دے سکے، در حالی کہ یہ کام زیادہ مشکل نہیں، مجھے اجازت دیں تو میں اسے انجام دے دوں. کہ ٹھیک ہے اگر تم کر سکتے ہو تو کر دو. وہیں سے اٹھا فاضل ابن ربیع اور قاضی ابو یوسف کے پاس گیا اور جا کے خواہش کی. بات منوانے کا طریقہ ہے. خواہش کی، کہا کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں اور خلیفۃ المسلمین یہ چاہتے ہیں اور باقی احباب کی خواہش ہے کہ اگر آپ یہ ذمہ ایک مرتبہ آئیں ہمارے محل میں تشریف لائیں تو جو ارکان سلطنت ہے انہیں کچھ واعظ کریں، انہیں نصیحت کریں، امر بالمعروف کریں، ساتھ تبرکن کچھ دعا کر دیں، کچھ لقمے تناول کر دیں تو ہماری مملکت کے لیے باعث خیر و برکت ہوگا. یہ ان کا طریقہ واردات تھا. جیسے جنگ صفین کے اختتام پر اگر آپ نے دیکھا ہو پڑھا ہو تو
طے یہ پایا جب قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا مولا متقیان کے ساتھیوں نے اور لا حکم الا للہ کے نعرے بلند ہوئے، مولا متقیان نے کہا کہ حقیقت قرآن تمہارے بیچ میں تمہارے سامنے موجود ہے، میں علی خود قرآن ہوں۔ یہ جو انہوں نے بلند کیا ہے کھال پر لکھے ہوئے، یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے محض ایک فریب اور دھوکہ ہے، لیکن انہوں نے مولا متقیان کی بات کو درخورد اعتنا نہیں جانتے تھے، اس لیے کہ اکثریت جو مولا متقیان کے لشکر میں تھی امیر المومنین کو خلیفہ چہارم ماننے والے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اب اگر ہم نے جنگ کی تو اس کا مطلب ہم قرآن سے جنگ کر رہے ہیں، جبکہ فریق مخالف مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم قرآن کو حکم قرار دیتے ہیں اور قرآن کے متعلق فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو جب وہ قرآن نیزوں پہ اٹھا چکے ہیں تو اب ہماری ذمہ داری کہ ہم قرآن روکیں اور پھر قرآن کے مطابق جنگ روکیں اور قرآن کے مطابق جو فیصلہ اسے قبول کریں۔ بادل ناخواستہ حضرت نے قبول کیا، درحالی کہ امیر شام کے خیمے کی رسی کٹ چکی تھی، اتنے قریب پہنچ چکے تھے، اس کے باوجود آپ کے آدھے سے زیادہ سپاہی خود خلاف تھے اور نعرے بلند کر رہے تھے کہ علی اگر آپ نے جنگ بند نہ کی تو اب ہم آپ سے جنگ کریں گے۔ بادل ناخواستہ امیر المومنین نے جنگ روکی اور اب پہلے مرحلے میں فرمایا ٹھیک ہے، اب اگر تم کہہ رہے ہو تو میں تمہاری بات کو قبول کر لوں، اور اپنی طرف سے مالک اشتر نخعی کو حکم قرار دیتا ہوں۔ دوسری طرف سے امیر شام کے لشکر سے عمرو ابن عاص کو حکم قرار دیا گیا تھا۔ ادھر سے جو جوش میں تھے زیادہ مسلمان جو مولا علی کے ساتھ تھے، ان کا نا یہ تو جانبدار شخصیت ہیں، آپ کے حامی ہیں، مالک اشتر آپ کے قریبی میں، ایسا فرد ہو کہ جو غیر جانبدار۔ تو حضرت نے فرمایا چلو عبداللہ ابن عباس کو لے جاؤ، کہنا یہ بھی آپ کا چچا زاد بھائی ہے، آپ کا شاگرد بھی ہے، کوئی اور ہو۔ حضرت نے چند نام لیے، انہوں نے سب کو رد کیا، بالآخر انہوں نے طے کیا کہ یہ ابو موسیٰ اشعری غیر جانبدار ہے، ان کو ہم قبول کرتے ہیں۔ حضرت نے سر تاک کھینچی، چونکہ ابو موسیٰ اشعری ہیں آپ جانتے ہیں۔ ادھر سے ابو موسیٰ اشعری جب یہ مذاکرات کے لیے گئے عمرو ابن عاص اور ابو موسیٰ اشعری آپس میں، تو مالک اشتر نخعی ابو موسیٰ اشعری کو راستے میں بار بار ایک تلقین کرتے رہے کہ تم کسی چیز میں پہل نہ کرنا، پہلے عمرو ابن عاص کو موقع دینا، کوئی بھی کام ہو کوئی بھی بات ہو پھر تم اپنی بات کرنا۔ لیکن عمرو ابن عاص کے جو بہت زیرک فرد تھا، بہت سمجھدار تھا، اس نے شروع سے ہی یہی کام کیا، ہر چیز میں پہلے آپ پہلے آپ پہلے آپ جناب کرتے کرتے ہر چیز میں۔ اس درجہ اس کی وہ تکریم کی ابو موسیٰ اشعری کی کہ اس نے یہاں تک آپس میں اب انہوں نے طے کیا، کہا کہ ہم علی اور معاویہ دونوں کو خلافت سے عزل کرتے ہیں۔ وہی ان کا کام نہیں تھا، کام انہیں کچھ اور دیا گیا تھا، کام یہ تھا کہ جنگ صفین کا فیصلہ دیں کون غلطی پر ہے کون ٹھیک۔ ان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا تھا کہ وہ عزل خلیفہ کریں، دونوں نے یہ طے کیا کہ ہم دومۃ الجندل میں کہ دونوں کو عزل کرتے ہیں، ایک نئے خلیفہ کا انتخاب کریں گے۔ تو اب طے ہو گیا، اور جب وہاں سے اٹھے اور جب منبر پہ جانے لگے تو مالک نے ہاتھ پکڑا ابو موسیٰ اشعری کا کہ ٹھہر جائیں، عمرو ابن عاص کو پہلے خطبہ دینے دیں، گفتگو کرنے دیں۔ لیکن انہوں نے ایسی ترتیب بنی ہوئی تھی ان دونوں کے بیچ میں، ہر چیز میں پہلے آپ، تو وہ ہاتھ جھٹک دیا، تو کہا بسم اللہ تشریف لے جائیں۔ اب جیسے ہی ابو موسیٰ اشعری منبر پر پہنچا تو اس نے انگوٹھی اتاری کہ جس طرح میں انگوٹھی اتار رہا ہوں علی اور معاویہ دونوں کو میں حکومت سے بے دخل کر لوں،
یہ کہہ کے نیچے اتر آیا. اور اب جب عمرو ابن عاص گیا تو اس کا بالکل اسی طرح جیسے ابو موسیٰ اشعری نے اس انگوٹھی کو اتارا، میں بھی علی کو حکومت سے الگ کرتا ہوں، لیکن جیسے دوبارہ پہن رہا ہوں اس طرح سے اپنے تمام مسلمین کے لیے معاویہ ابن ابو سفیان کو خلیفۃ المسلمین قرار دے رہا ہوں. یہ اختیار ان کے پاس تھا ہی نہیں. لیکن اب ابو موسیٰ اشعری مسلسل اس کے ساتھ وہ غصہ شروع کیا، گالیاں تک مورخین نے لکھی، گالیاں دینا شروع ہو گیا. لیکن کیوں ہوا؟ اسی چیز سے. یہ انسان کی کمزوری ہے کہ کبھی تعریف اب جب اس کے سامنے کی جائے، مولا متقیان خبردار کرتے ہیں مومن کو، فرماتے ہیں کہ احس التراب علی وجوہ المداحین، جو تمہارے چہرے پر آ کے تمہاری تعریف کرے زمین سے مٹی اٹھا کے اس کے چہرے پہ ڈال دو نہ. اس لیے کہ بس اوقات یہ چیز وہ ہے کہ انسان کے لیے کیلے کا چھلکا بن جاتی. قاضی ابو یوسف یہ حکومت کے مخالفین میں سے تھے اور بڑے معتدل، بہت اچھی شخصیت مانے جاتے تھے، سب کے ہاں ان کی عزت تھی، پذیرائی تھی. لیکن جو طریقہ واردات اختیار کیا فضل ابن ربیع نے، جب یہ گفتگو کی تو کہا ٹھیک ہے، یعنی اس انداز سے. مقصد وہی تھا جو ہارون اور رشید کا تھا، لیکن طریقہ اور اسلوب اور انداز جو اختیار کیا وہ مؤثر تھا. اس لیے وہ کہا کہ ٹھیک ہے، اور شام کھانے پہ پہنچ گئے. جب کھانا کھایا، وہ کھانا جو بیت المال سے بنا تھا، جس میں مسلمین کے حقوق شامل تھے، جس میں زور، ظلم، زیادتی، زبردستی سے بھی لوگوں سے ان کے حق وصول کیے گئے تھے. اب وہ مشکوک غذا جس میں حرام کی شمولیت کا امکان تھا کہ یقیناً تھی، جس کا اثر بھی ظاہر ہوا. جیسے یہ کھانا کھایا، قاضی ابو یوسف جیسے متبحر عالم نے، بہت باصلاحیت تھے، دنیا حدیث میں اور فقہ میں ان کا نام ہے. تو کھانا کھانے کے بعد رات میں قاضی ابو یوسف سب سوئے اور صبح خود گئے خلیفہ کے پاس. اور کیا کہا کہ مجھے دونوں کام قبول ہیں، قاضی بھی بنوں گا اور خلیفہ کے بچوں کو پڑھاؤں گا بھی. ایک مرتبہ حیران ہوا ہارون کے، 4-5 سال سے برابر ایک کام میں کہہ رہا ہوں اور یہ انکار کر رہا ہے. یہ کیا جادو کیا فضل ابن ربیع نے کہ خود چل کے آیا اور مان رہا ہے، خواہش کر رہا ہے. رات بھر یہ سوچتا رہا قاضی ابو یوسف کہ اگر وہ مجھے چیف جسٹس بننے کا کہہ رہے ہیں تو کیا حرج ہے، میں چیف جسٹس بن جاتا ہوں، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے مطابق فیصلے کروں گا، یہ تو اچھی بات ہے. اور جہاں تک یہ کہ میں خلیفہ کے بچوں کو پڑھاؤں تو اگر وہ پڑھیں گے تو کل کو وہ اچھے حکمران ثابت ہوں گے. سو خود دونوں عہدے قبول کی. جب حیرت کا اظہار کیا ہارون الرشید نے کہ فضل یہ معجزہ کیسے دکھایا، کہا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ آپ کے دسترخوان کا کمال ہے. یہ لقمہ حرام کا اثر ہے کہ ایک ناممکن کام کو ممکن بنا دیا، کہ جو کام آپ کئی سالوں سے چاہ رہے تھے. اور آپ بعد میں دیکھیں خود معصوم کی شہادت میں بھی پھر قاضی ابو یوسف اس کا جو امام کے ساتھ بحث کی، گفتگو ہوئی، ہارون غصے ہوا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت میں آپ دیکھ لیں جو عوامل، حتیٰ ہارون نے وہ کنیز جو اس کے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھی، چونکہ اس سے پہلے اس کے باپ کی کنیز رہی تھی، تو قاضی ابو یوسف وہی کہ جو ان کا ماضی دیکھیں لیکن آ کر اسی کنیز کو ہارون الرشید کے لیے حلال قرار دیا. تو وہ کنیز چیخ رہی ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہارے باپ کی کنیز رہ چکی ہوں. تو قاضی ابو یوسف نے کیا کہا کہ کنیز کی بات کی کیا اہمیت ہے، اس کی بات کی کیا حیثیت ہے، آپ اس کی گواہی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، رد کر دی. اس لیے دیکھیں جو عرفاء ہیں، غیر معمولی شخصیتیں، حضرت بہلول عاقل، یہ امام موسیٰ کاظم کے خاص صاحب اسرار اصحاب میں سے جناب حضرت بہلول فقیہ تھے، عارف تھے، امام کے رازدار تھے، اور امام کے حکم سے انہوں نے یہ جنون اختیار کیا تاکہ ان کی جان بچ جائے. اور یہ قریبی رشتہ دار تھے ہارون الرشید کے، حضرت بہلول.
ایک دن جناب بہلول بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت جنید بغدادی جو دنیا تصوف میں ان کا بڑا نام ہے، جنید بغدادی کے اقوال آپ پڑھتے ہیں، یہ جنید بغدادی اپنے 20 شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے، گزر رہے تھے، جناب بہلول کی نگاہ پڑی تو جنید بغدادی کو پکارا، بلایا، کہا یہاں شاگردوں کو غصہ آیا کہ پاگل دیوانہ ہمارے استاد کو، مربی کو بلا رہے، لیکن جنید جانتے تھے کہ بہلول کیا ہے، چلتے ہوئے آئے تو پوچھے کہاں خلق خدا کو لیے جا رہے ہو، ان لوگوں کو کدھر لے کے جا رہے ہو؟ کہا کہ میں انہیں، یہ میرے شاگرد ہیں، انہیں آداب زندگی سکھانے کے لیے جا رہا ہوں، آداب بندگی، آداب زندگی تعلیم دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو مسکرائے بہلول کا خود کو بھی کچھ پتا ہے یا صرف دوسروں کو سکھاتے رہتے؟ کہ بہلول جو بات مجھے خود کو نہ پتا ہو کیسے میں دوسروں کو سکھا سکتا ہوں؟ یقیناً یہ باتیں میں جانتا ہوں جب ہی ان کو سکھا رہا ہوں، کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ تمہیں یہ باتیں آتی ہیں۔ کہا پوچھ لیں، تو کہا کہ یار ایک صلوات پڑھیے خاندان، ایک اور صلوات پڑھ جی خاندان فاطمہ۔ کہا کہ اچھا تو جو انہیں آداب زندگی سکھانے کے لیے جا رہا ہے تو صرف مجھے ایک ادب بتا دے۔ کہ کون سا ادب؟ کہ مجھے تم صرف کھانا کھانے کا ادب بتا دو۔ کہا میں بتا دیتا ہوں کھانا کھانے کے آداب، یہ بات میں نے پہلے کبھی ذکر کی تھی لیکن اہمیت کی مد نظر اور پھر تسلسل کلام میں میرے ذہن میں آئی تو میں مفید سمجھ۔ کہا کہ کیا ادب بتاؤں؟ کہ کھانے کے آداب بتا دو۔ کہا کہ کھانے کے آداب یہ ہیں کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینے چاہیے اور پھر ان ہاتھوں کو خشک نہیں کرنا چاہیے اور خشک کیے بغیر کھانے کا آغاز کرنا چاہیے یار، پھر کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرنی چاہیے، پھر چھوٹے چھوٹے لقمے بنانے چاہیے، پھر اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، دوسروں کے سامنے سے نہیں اٹھانا چاہیے، پھر خوب چبانا چاہیے، پھر کھانا کھاتے ہوئے دوسرے کے چہروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اپنے کھانے سے سروکار رکھنا چاہیے، بھوک کچھ کم ہو تو کھانا چھوڑ دینا چاہیے، جس غذا کی طرف رغبت نہ ہو اسے نہیں کھانا چاہیے، اور اس ترتیب سے ہرس کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جس چیز کی طرف رغبت نہ ہو اسے کھائیں تو انسان میں حماقت پیدا ہوتی ہے، وہ کچھ بھوک رہتی ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، پھر دوبارہ ہاتھ دھونے چاہیے، لیکن کھانے کے بعد جب ہاتھ دھوئیں تو انہیں خشک کر لینا چاہیے۔ یہ سب باتیں بتائیں۔ بہلول نے کہا مجھے تعجب ہے کہ تجھے کھانا کھانے کے آداب نہیں پتا اور تو اتنے لوگوں کا وقت ضائع کرنے کے لیے انہیں ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ کہا مگر میں نے سب بتا دیے، کون سا ادب جو میں نے نہیں بتایا؟ کہا جنید تم نے یہ باتیں جو میرے سامنے کہیں یہ ساری ذیلی باتیں، ضمنی باتیں، فرعی باتیں، ثانوی حیثیت کی حامل ہے، کھانے کا جو اصلی ادب ہے اس کو تو نظر انداز کر گیا۔ کہ وہ کون سا ادب ہے؟ کہا یہ بات کہ ہاتھ دھو کے کھائیں، بغیر ہاتھ دھوئے کھائیں، چھوٹے لقمے بنائیں، بڑے لقمے بنائیں، دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھیں نہ دیکھیں، یہ بات کی بات ہے۔ لقمہ اٹھانے سے پہلے یہ دیکھ کہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، غصبی ہے یا مباح ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے۔ تو اگر لقمہ حرام کو تو 1000 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے کھائے تو وہ لقمہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا بلکہ تمہاری نسلوں کو تباہ کر دے گا۔ یہ اثرات ہیں۔ سو تقوی ہماری حفاظت کرتا ہے اور ہمیں اپنے تقوی کو محفوظ رہنے کے لیے جن چیزوں سے خود کو بچانا ناگزیر ہے ان میں سے سر فہرست لقمہ حرام ہے، چونکہ عرفاء اس کی تاکید کرتے ہیں۔